الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ البقرہ اور سورہ فاتحہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور سورہ بقرہ یہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ جواب دعا ہے۔ جب ایک شخص یہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دے، اور وضاحت کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ جو نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ ہی ان پر تیرا غضب ٹوٹا، ان لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ سارا قرآن اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اچھا اگر تو یہ چاہتا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب، پھر یہ ہے وہ کتاب جو تجھے اس ضرورت سے ہمکنار ہے، یہ ضرورت تیری پوری کر اور تم تقوی والے بن جاؤ گے، اس لیے کہ یہ ھدی للمتقین، جو لوگ میری نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہی مقصد ہے انسان کی تخلیق کا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تب یہاں ان آیات میں دیکھیں اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، اے انسانوں، سب انسانوں کو توجہ دلائیے کیا کہ اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، اور پھر اس کی دلیل بھی ہے کہ کیوں کرو بندگی اس کی، اس لیے کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ ہے وہ دلیل جس کی بنیاد پر انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور یہی چیز تمہیں تقوی سے ہمکنار کرے گی۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے نا، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو پابند رکھنا، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بندگی میں سب مفہوم شامل ہیں، یعنی پوجا اور پرستش بھی اس کی کرنی ہے، اطاعت اور بندگی بھی اس کی کرنی ہے، غلامی بھی اسی کی کرنی ہے، یعنی ہر پہلو سے تمہیں اسی کے ساتھ اپنا تعلق یہ قائم رکھنا ہے۔ اور رب میں بھی یہ مفہوم شامل ہے کہ مالک وہ ہے، فرما روا وہ ہے، اور تمہیں نشو و نما دینے والا وہ ہے، تو لہذا تمہیں اپنے اسی رب کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا، فرمایا والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے انسان گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے، سب اسی کی پیدا کرنے سے وجود میں ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کی نافرمانی سے بچو، یعنی تقوی اسی چیز سے حاصل ہو جائے کہ تم اس کی بندگی کرو، اسے اپنا رب قبول کرو، اس کی نافرمانی سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا،
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور احسانات یاد دلائے کہ انسان غور و فکر کرے یہ سب کس کی طرف سے، جن جن چیزوں کو اس نے اللہ کے علاوہ اختیار کیا ہوا ہے پوجنے میں، پرستش میں، ذرا غور کرے کیا ان کا کوئی کردار ہے ان چیزوں میں؟ جب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر کیوں ان کی بندگی کرتے ہو؟ کیوں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کیا جواز ہے تمہارے پاس انہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا؟ تو فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، سازگار بنا دیا، تمہاری ساری ضرورتیں اس کے اندر اس نے، جیسے کہ فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی اس نے سب اس زمین میں تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ انسان غور و فکر تو کرے ذرا، سوچے تو صحیح، اپنی عقل کو صحیح استعمال تو کرے ذرا۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنا دیا، سازگار بنا دیا، تمہارے لیے ضرورت کی ہر چیز اس نے رکھ دی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنا دیا، یعنی زمین اور زمین سے اوپر جس چیز پر بھی غور کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، تو پاک ہے، کوئی عیب نہیں تیری تخلیق میں، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، تو نے جو بنایا بے مثال بنایا، یعنی تمہاری فطرت پکارے گی اگر تم غور و فکر کرو گے، اور اگر عقل پہ تالے ڈال دو گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو جانوروں کی طرح ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے کس طرح سے دیکھیں اس نے پانی کے ذخیرے تمہارے لیے زمین میں قائم کر دیے، اور برساتا بھی رہتا ہے۔ یہ سارا پانی جو ہے یہ سب آسمان سے ہی آیا ہے، یہ سمندروں میں ہے، زمین کے نیچے ہے، فضا میں ہے، یعنی بہت بڑی مقدار ہے۔ زمین کا 1/3 حصہ ہے جو خشکی کا ہے، باقی 2/3 حصہ تو سمندروں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ کتنا پانی ہے، کتنی کثرت کے ساتھ، یعنی جتنی کوئی چیز انسان کی ضرورت کی تھی اتنی ہی اللہ نے فراوانی کے ساتھ پیدا کی۔ یہ ہوا ہے، یعنی اوپر کی طرف زمین سے اوپر بھی انسان اگر غور کرے، انسان اس کے بغیر چند لمحے نہیں رہ سکتا، اس ہوا کے بغیر۔ اللہ نے کوئی 15 کلومیٹر تک ہے یہ ہوا کا غلاف جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس کے اوپر ایک اور پھر گیس اور ایک طے ہے اس کے اوپر، اوزون کی لیئر ہم جسے کہتے ہیں، نیلے رنگ کی گیس ہے وہ، اور وہ اتنی مفید ہے جب انسان غور کرتا ہے کہ آسمان سے، سورج سے ایسی شعاعیں بھی آتی ہیں کہ جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جلد پر پڑے تو کینسر پڑتا ہے جسم، جن کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، بالا بنفشی شعاعیں ہیں وہ، تو یہ اوزون کی طے ان کو جذب کرتی ہے، کچھ کو واپس بھیج دیتی ہے۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام کیا۔ محترم بھائی، اس قرآن مجید کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو شرعی قوانین پر مشتمل ہے، باقی سارا کا سارا جو ہے اس کائنات کے غور و فکر کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ تو لہٰذا انسان غور و فکر کرے، اللہ کی حکمتوں کو، قدرتوں کو پہچانے، اور پھر اس کا احسان مند ہو، اس کا شکر گزار بن کر رہے، یہ ہے تقاضا اس سارے قرآن مجید کا۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے اس نے آسمان سے دیکھے پانی برسایا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے پھر طرح طرح کے یہ پھل اور نباتات جو تمہارے لیے رزق کا کام دیتے ہیں، یہ سب اسی کی پیداوار ہے۔ انسان ذرا غور کر لے، پانی کے بغیر اگ سکتی ہے کوئی چیز؟ نہیں اگ سکتی۔ زمین کے اندر جتنے پانی ہیں، جتنے بھی مادے ہیں جو پودے کے لیے درکار ہیں، پانی ایک یونیورسل سالوینٹ ہے، ایک ہماگیر محلل ہے، بہت سی چیزوں کو اپنے اندر حل کرتا ہے۔ پودا نہیں ان مادوں کو لے سکتا زمین سے، اللہ نے پانی کے اندر اس کا ایک محلول بنا دیتا ہے، اور جب وہ حل ہو جاتا ہے تو ایسنٹ آف سیپ کے تحت اصول ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، وہ مادے چڑھتے ہیں، پودے کے اندر جاتے ہیں، اور پھر کس طرح سے ایک میکینزم ہے ان پودوں کا انسانوں کے ساتھ دیکھیں بڑا، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے غور و فکر کرو، یعنی یہ پودے اپنے سبز پتوں میں فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے مضر ہے اس کو جذب کرتے ہیں، زمین سے پانی لیتے ہیں، سورج سے توانائی لیتے ہیں، اور خوراک بنا رہے ہیں۔ رات ان کا کام ہی خوراک بنا رہے ہیں اپنے لیے، اور جو باقی ہوتی ہے وہ ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جڑ میں ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی پتوں میں کر رہا ہے، کوئی بیجوں میں کر رہا ہے، کوئی پھلوں میں کر رہا ہے، ہم وہی چیز کھاتے ہیں، وہ
एनर्जी, वो तवानाई हमारे अंदर आ गई। और हम जो जज्ब करते हैं ये सब कुछ जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पौधे जज्ब कर लेते हैं और फिर वही खुराक बना लेते हैं। यानी कैसा एक उसका एक हैरान कुन निज़ाम है जो उसने कायम कर रखा है। वही लोग समझते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर व फिक्र ही नहीं करते उनके लिए तो ऐसे ही है जैसे गाय भैंस इस दुनिया के अंदर रहते हैं। तो अल्लाह का कितना ये निज़ाम है कि इस हवा के अंदर एक ख़ास निस्बत है इस गैस की, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है इसके अंदर, जो है हवा के अंदर, कि जिससे इंसान क्या फ़ायदे उठा रहा है कि ये सारी खादें जो बन रही हैं ये फ़िज़ा से ही लेते हैं नाइट्रोजन और पानी के अंदर मिलाकर यूरिया बनाते हैं। उसका एक फार्मूला है NH2 ट्वाइस H2O वाटर, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारा का सारा सिस्टम कौन चला रहा है, कौन कर रहा है, कितनी हिकमत के साथ है। इंसान ज़रा गौर व फिक्र करता है और फिर उसे छोड़कर दूसरों की बंदी करता है, किस बुनियाद पर? फला तजलू लिल्लाहि अंदादा, फिर बस यही दावत दी है, बस तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरो, उसका हमसर ना बनाओ। वह अंतुम तालमून, तुम जानते हो। यानी जब गौर व फिक्र करोगे इस कायनात में, तुम इस अल्टीमेटली इसी नतीजे पर पहुँचोगे कि ये सब कुछ ज़ात करके, तो फिर उसी के शुक्रगुजार बनो, उसी के बंदे बनकर रहो, उससे सरकशी और बगावत ना करो। और बचने का तरीका, उसके सरकशी बगावत से बचने का तरीका ये कुरान मजीद है। इसको पढ़ो, इसको समझो। कितनी बदकिस्मती है कि हम इसको समझने की तरफ कोशिश नहीं करते। 70, 72, 80, 90 साल उम्र गुजार लेते हैं, एक दफ़ा भी इसको गौर व फिक्र के साथ नहीं पढ़ते। कितना बड़ा जुल्म है जो इंसान इस किताब के साथ कर रहा है, और ख़ासकर वो जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, इसको गौर व फिक्र के साथ पढ़ते हैं। ना उनके इल्म में है ये किताब, ना उनके अमल में है ये किताब। जब पढ़ते ही नहीं तो अमल में कैसे आएगी ये किताब? वो लोग जो कि 23 साल के अरसे में दुनिया की काया पलट के रख दी, किस बुनियाद पर? कि इस कुरान के हामिल, कुरान को समझा, इस पर अमल किया। अल्लाह ताला ने किस तरह से उस सारे माहौल को बदल के रख दिया इसकी बदौलत। वइन कुन्तुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और ये लोग कहते थे कि ये किताब नाउज़ बिल्लाह इस शख्स ने खुद गढ़ ली है, या कहते थे जिनों से सुनता है, वहाँ से ले आता है और अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, वइन कुन्तुम फी रैबिन, अगर तुम्हें कोई शक है, कोई डाउट है इस सिलसिले में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इस कलाम के बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, अगर इसके बारे में तुम्हें कोई शक है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस जैसी को सूरत तुम भी बना कर ले आओ। अरे भाई, अगर तुम ये कहते हो कि खुद घड़ लिया है, नौज़ बिल्लाह, कहीं से सुनकर आया है, कोई जिन्नात इसको सुना देते हैं, तो ऐसी सूरत तुम भी लेके आओ, बना कर लाओ कोई है। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह को छोड़कर जितने भी तुम अपने मददगार बना सकते हो बना लो, सबको शामिल कर लो। लेकिन इनको तुम सादिकीन, अगर तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो कि ये मनगढ़ंत किताब है, तो फिर तुम भी सूरत लाओ अल्लाह के अलावा, जिनको मददगार बना सकते हो बना लो, और ये काम करके तो दिखाओ मेरा। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा चैलेंज, नहीं कर सकते तुम ऐसा। ये कलाम कितना वादे है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा भी कोई अरबी का माहिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहादीस की किताबें कितनी हैं, सियासत कितनी हदीस हैं, हज़ारों। कोई एक हदीस एक तरफ रख लें, कुरान की आयत उसके साथ रख लें, थोड़ी सी अरबी की समझ बूझ रखने वाला फ़ौरन कहेगा ये कुरान है, ये कुरान है। यानी इतना बड़ा फ़र्क। अल्लाह ताला का मुमताज़ है ये कलाम जो है, अपनी मिसाल आप है ये। तो अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती, तो फिर बचो उस आग से, उस आग से बचने की फिक्र करो। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, वही इंसान जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ना करते हैं, वो इस आग का ईंधन बनने वाले। और ये पत्थर भी जो जिनको तुम पूज रहे हो अल्लाह के मुकाबले में, जिनको तुमने माबूद बना रखा है, ये सब के सब उसी आग का ईंधन बना। उइद्दत लिल काफिरीन, और ये तैयार की गई है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इनकार करने वाले, अल्लाह की हिदायत का, अल्लाह की तालीमात का, यौम आखिरत का, हिसाब किताब का, जो लोग इनकार करने वाले हैं, उन्हीं के लिए वो आग तैयार की गई।
اللہ نے بچنے کا سامان تو کر دیا ہے، اب انسان اختیار نہیں کرتا تو وہ پھر خود اس کا ذمہ دار ہے۔ محترم بھائی آیات تو اور بھی تھی، بہرحال بڑھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔